سر یہ مدنیات پہ بڑی ایک ایشو ہے، ابھی تک آپ نے بھی ایک دھمکی دے دی ہے گنڈا پور صاحب کو کہ جی یا تو نوکری جائے گی یا تو وہ سائن کریں گے. یہ اب کیا کام سارے دھمکیوں سے ہوں گے؟ بلاول صاحب دھمکی دیں گے تو نون لیگ بات سنے گی، آپ دھمکی دیں گے تو گنڈا پور صاحب بات سنیں گے، یہ کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ کس چیز کو دھمکی کہہ رہی ہیں. میں تو صرف یہ کہا تھا کہ معدنیات کا بل ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے ایک بل آیا تھا کسانوں کے حوالے سے، ٹیکس کے حوالے سے، اس پہ بھی بڑے اعتراضات تھے. دیکھیں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جی وہ جب بھی کوئی چیز ہوتی کہتا ہے یا IMF نے کہا یا اسلام آباد سے میسج آیا، آسان کام یہی ہے. تو کسانوں کے بل پہ اگر تھا تو حکومت نے سپر ٹیکس بھی لگا لیا، اور اس کے بعد جو ہے جس قسم کی ٹیکسز لگائے، پھر آپ کی اگر زمین دریا میں بھی یہ ٹیکس دیں گے، اگر آپ کی زمین کسی نے قبضہ بھی کیا پھر بھی ٹیکس دیں گے. تو اس قسم کے تھے اور انہوں نے کبھی یہ چیزیں پارلیمنٹ میں جب آئیں نہ انہوں نے اپوزیشن سے بات کی، نہ شیئر کیا، نہ باقی چیزیں کی، اور کیا ہم نے پاس کرنا. اس طریقے سے معدنیات کا ہے، معدنیات کے بل کے اوپر اپوزیشن کو اعتراضات تھے. چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو بٹھاتے، ان سے بات چیت کرتے کہ جی آپ کو کیا اعتراض ہے کسی سے. ہمیں تو چھوڑے اپنوں کو بھی نہیں بٹھا رہے نا. اب تو PTI بھی کہہ رہے کہ یہ بل ہم اس کو نہیں مانتے. اب یہ ہم اس کو مطلب PTI میں اس کی آدھی PTI کہہ رہی کہ ہم مانتے ہیں، آدھی PTI کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں. اس کو خان صاحب کی رہائی کے ساتھ جوڑیں نا. علیمہ بی بی کی طرف سے یہی آ رہا ہے کہ جب تک خان صاحب خود نہیں آتے. دیکھیں ان کو ہر چیز خان صاحب کی رہائی کے ساتھ ہے. یہ ہر چیز میں NRO چاہتے ہیں. دیکھیں بڑے بول جو لوگ بولتے ہیں نا ان کا یہی حالت ہے. پہلے NRO ہر تقریر میں NRO کی بات کرتے تھے نا، وہ اپنے گلے پڑ رہے ہیں. وہ آج وہ NRO بھی مانگ رہے ہیں. اگر آپ بولیں کہ جی پاکستان کی سلامتی کی بات ہے وہ کہتے ہیں NRO. آپ بولیں کہ میں آئے میرے ساتھ چائے پیوں کو NRO دے دو. اب یہ کیا کریں پھر؟ دیکھیں یہ NRO سے نہیں ہے. CM صاحب نے آلریڈی کمٹ کیا ہوا ہے. میں نے پہلے کہا تو بڑے اچھے بچے ہیں. اسلام آباد سے جب بھی کوئی ان کو ایک ٹاسک دیا جائے تو ہمیشہ خوش اسلوبی کے ساتھ، یعنی کہ وہ جن کی بات ماننی ہوتی ہے وہ ان کی بات مانتے ہیں. میں خیال ان کی بات مانتے ہیں جو ان کو ہمیشہ اسلام آباد سے رستہ دے دامانے کو کے رستے کو نکالتے ہیں، شاید ان کی بات مانتے ہیں وہ. صحیح. تو یہ جب گنڈا پور صاحب نے ایک دھمکی دی تھی کہ میں جی ساری مشینری لے کے اسلام آباد کی طرف آؤں گا، اس وقت تو نون لیگ نے ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا. بلاول صاحب کی وارننگ پہ رسپانس دے دیا. آج رانا صاحب نے کال بھی کر دی شرجیل میمن صاحب کو. تو اب یہ پھر کیا ہوگا PTI کے لیے؟ کیا ہوگا؟ میں ذرا آپ کا موقف جاننا چاہتی ہوں کہ دیکھیں بلاول صاحب کی کوئی دھمکی نہیں تھی. دیکھیں ایک چیز ہے، انہوں نے کہا لات مارتا ہوں آپ کی وزارت کو. دیکھیں ایک چیز تھی، آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج حکومت میں آ رہی ہے، آج حلف لے رہی ہے، کل حلف لے رہی ہے. تو میں نے اور ہماری پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کبھی بھی کابینہ کا حصہ نہیں، بلکہ ہماری CC نے فیصلہ کیا. اگر CC فیصلہ کرتی کہ ہم نے بننا ہے تو پھر بن جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ جو ایشو ہے یہ بڑا ایک الارمنگ ایشو ہے. سندھ کی مستقبل کا ایشو ہے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کا بیس کیمپ ہے سندھ. اس میں ایشو ہے لوگوں کی جو بہت زیادہ ریزرویشن ہے، زمینداروں کی ہے، لوگوں کے ہے. تو اس پہ بلاول صاحب نے آج نہیں کئی دفعہ پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ اگر چلو نہریں بن رہی ہیں، چیزیں ہیں، کوئی چیز ہے، ہم ٹھیک ہیں، ہم غلط ہیں، ہم جو بھی ہے، ایک فورم ہے CCI کا. آئین کہتا ہے کہ آپ نے ہر 3 مہینے میں ایک CCI کا اجلاس بلانا ہے، جو ابھی تک نہیں ہوا. سال ہو گیا جس میں 3-4 CCI کے اجلاس ہو جانے چاہیے تھے. سندھ کا ایشو ہے، KP کا ہے، بلوچستان کا ہے، پنجاب کے جس صوبے کا بھی ایشو ہے اس فورم پہ ڈسکس ہوگا، اس فورم پہ ڈیبیٹ ہوگا، اس کے بعد ہوگا. اب PMLN جو ہے یا وفاقی حکومت وہ نہیں بلا رہی اور یہ چیزیں ڈیبیٹ ہو رہی ہیں جلسوں میں، یہ چیزیں ڈیبیٹ ہو رہی ہیں میڈیا پہ. کوئی اس کو پازیٹیو کر رہا ہے، کوئی نیگیٹو کر رہا ہے چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ کو ریزرویشن ہے اور بالکل ان کی ریزرویشن جنون ہے، اب CCI کے اجلاس کیوں نہیں بلا رہے؟ ہم رمضان کے مہینے بھی ہم جب پرائم منسٹر صاحب سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا بہت امپورٹنٹ ایشو، اور میں فل فور ایک چھوٹی سی میٹنگ بلاتا ہوں کہ ہم اس وقت 25-30 لوگ تو ایک میٹنگ بلاتے ہیں جو کہ صرف سندھ اسپیسیفک ہوگی، کینال اسپیسیفک ہوگی، اور اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو بھی ہیں سندھ ریلیٹڈ ہیں، جو CM صاحب ہیں یا ہمارے پارٹی کے لوگ یا ان کے پارٹی کے لوگ جو بھی ہیں، ان کو بلا کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے. آج تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، آج تک CCI کی بھی میٹنگ نہیں ہوئی. جب نہیں ہوئی تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو تو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. لیکن یہ جو رانا صاحب مانے ہیں مذاکرات کے لیے بات کرنے کے لیے، کیا یہ اس کے پیچھے بجٹ ہے کہ بجٹ آنے والے اور ان کو آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے اس لیے مان گئے ہیں؟ دیکھیں رانا صاحب پولیٹیکل بندے ہیں، انہوں نے اگر مانے ہیں، انہوں نے بات چیت کی ہے، لیکن چیزیں بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں. ہمیشہ چیزیں ڈائلاگ سے حل ہوتی ہیں. بجٹ ہے نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں. روزانہ اب پالیٹکس کریں گے تو روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم اب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بل آ رہے ہوتے ہیں، کوئی بجٹ آ رہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں یہ چیزیں نہیں ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب نے پولیٹیکل ایک وہ لیا ہوگا، لیکن اس میں رانا صاحب کو پتہ ہے، رانا صاحب اس میٹنگ موجود تھے جب پرائم منسٹر صاحب نے کمٹ کیا تھا کہ ہم بہت جلد میٹنگ کال کر رہے ہیں، جو آج تک نہیں ہو سکی. صحیح. تو سر اب اگر میں ایز پر لا یا ایز پر کانسٹیٹیوشن بات کروں تو وفاق نے تو صوبے کو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن ابھی امپریشن ایسا آ رہا ہے کہ جیسے وفاق ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ آپ نے یہ پاس کرنا ہے. اگر صوبے کی چیز ہے، صوبے کو بینیفٹ ہونا ہے سارے کا سارا، تو وفاق کو اتنی کیا جلدی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بل پاس کروائیں؟ کس چیز کا؟
یہ مدنیات کا جو بل ہے اس کے اوپر مطلب وفاق کی طرف سے ایک پریشر جا رہا ہے کہ جی پاس کریں اس بل کو، آپ نے پاس کرنا ہی کرنا ہے، ان کا کیا اس میں لینا؟ کمٹ کیا ہوا ہے جی صوبائی حکومتوں نے، اگر صوبائی چیف منسٹر نے کمٹ کیا کہ میں آپ کو یہ کام کر کے دوں گا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کرنا ہوگا. اگر وہ انہوں نے کمٹ نہیں کیا، بولنے کے لیے اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کو ہم 18ویں ترمیم کے اوپر کوئی اٹیک نہ سمجھیں. دیکھیے 18ویں ترمیم پہ اٹیک ہے نہیں ہے تو ڈیبیٹیبل ایشو ہے، ٹھیک ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم اپنے صوبے میں کچھ نہیں کرنے دیں گے، کچھ یہ نہیں ہوگا. عمران خان کیا کہتا تھا، ابھی کہتے ہیں عمران خان کہے گا تو ہم پاس کریں گے، نہیں کہے گا تو پاس کریں. ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اپنے صوبے کے متعلق، کس کی بات مانتے ہیں. لیکن میں بھی کہتا ہوں کہ سی ایم صاحب اچھے بچے ہیں، یہ بل پاس کریں گے. مطلب سی ایم صاحب اچھے بچے ہیں، آپ کا جو کہنے کا مطلب ہے میں وہی مطلب سمجھوں کہ بل تو پاس ہو ہی جائے گا. جو ہم دیکھیں جو بھی ٹاسک وفاق سے جب بھی ملے انہوں نے پاس سر اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ میں عدالت میں لے کے جاؤں گا، اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے دیکھیے ہیں؟ عدالتوں اختر تک مینگل وہ کہہ صاحب رہے ہیں نے لے کے اگر جا رہے ہیں. عدالت میں لے کے جا رہے ہیں تو ان کا ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں بالکل. اگر وہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں تو ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جا سکتے ہیں عدالت میں. صحیح. تو ایسا ہی ایک بل بلوچستان اسمبلی میں پاس ہوا جس میں صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، انگریزی میں تھا تو ان سے سائن کروا لی گئے، دھوکہ دیا گیا. کیا ابھی بھی کوئی دھوکے والی صورت ابھی ہے یا ہم لوگ اتنے پڑھے کے لکھے پی والا اردو میں؟ وہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ انگریزی میں ہی ہے تو پھر کون ہے اس کو انٹرپریٹ کرے گا، یا کیا جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے؟ حامد رضا صاحب جو ہے وہ ایسی حامد رضا صاحب جو ہے وہ میں کو کیا بولوں. کچھ بول دیں سر، کچھ ہمیں خبر مل جائے، ہم کچھ اپنے آڈینس کو خبر دے دیں آج. نہیں ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں حامد رضا صاحب کب کو حامد رضا صاحب کو اس بس سے اتارتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ باری باری آپ کو لگتا ہے کہ سارے سنی بس سے اتحاد اترتے کونسل جا رہے ہیں. میری اور یہ ساری ایم این ایز میرے ہیں، میرے کہنے پہ ووٹ دیں گے. وہ اتنی غلط فہمی کے شکار سارے میرے ساتھ ہیں. لیکن چیز ہے کہ حامد رضا صاحب پوائنٹ ان کو انہوں نے ذرا اس کو بولے پھر آپ جرت کریں کے پی والوں کو بولے بل پاس نہ کریں. وہ تو انگریزی میں تھا نا، صحیح. اب تو انہوں نے ٹرانسلیشن کرا لیا نا، ہر چیز کی ٹرانسلیشن کرا لیا نا، اس کو بولے بل پاس نہ کریں. صحیح. تو سر اب اگر کہتے ہیں ہم پنجابی میں ٹرانسلیشن کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں. کے پی والوں کو پنجابی سر کہاں آتی نہیں ہے؟ حامد رضا صاحب، حامد رضا صاحب اچھا ان کے لیے شاید ان کو سمجھ آ جائے پھر وہ ان کو سمجھا دیں. صحیح. اب دوبارہ سے میں نہروں کی بات کرتی ہوں کیونکہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، آپ کی پارٹی کا ہے. بلاول صاحب نے تو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ منصوبہ بند کریں. اب منصوبہ بند کرنے کی بات اور دوسری طرف سے پھر شرجیل میمن صاحب سے ان کا کانٹیکٹ مذاکرات کی بات. اگر منصوبہ بند نہیں ہوتا تو یہ جو وزارتوں کو لات مارنے کی بات کی ہے، ویسے تو سر وہ اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے پاس آئین ہی ہوتے ہیں، وزارتیں تو کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا آپ کو بھی اگر استعفیٰ دینا پڑ گیا تو آپ دیں گے؟ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ بلاول صاحب تو جب کہیں گے یہ چیزیں ہماری پارٹی کی امانت ہے، میں تو پارٹی کے سیشنز میں بلاول صاحب جب بھی جو آرڈر کریں گے ہم اس پہ تعمیل کریں گے. تو مطلب آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم جی کچھ نہیں سمجھتے کسی عہدے کو یا کسی. دیکھیں پارٹیز میں جو ہے یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. اب یہ کسی کوئی شاید کوئی سمجھتا ہو کہ میں یہاں پر پرماننٹلی بیٹھا ہوں یا میں تحیات خدا نخواستہ بیٹھا ہوں، وہ ان کی اپنی سمجھ ہوگی. پارٹی کے سیشن جو بھی ہوں گی ویل فالو اٹ. صحیح. تو سر ابھی اسحاق ڈار صاحب نے ایک وزٹ کیا افغانستان کو. کل تک جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی وہاں سے بات چیت کرنی چاہیے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. اس وزٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک یو ٹرن نہیں ہوا اسی حکومت کا کہ کل تک عمران خان پہ الزامات اور آج وہ خود جو ہے وہ بات کرنے چلے گئے ہیں، افغانستان کا دورہ بھی کر لیا؟ دیکھیں خوش عین بات ہے کہ وزیر خارجہ صاحب یا ڈپٹی پرائم منسٹر نے افغانستان کا دورہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہاں پہ فریکوینٹ وزٹس ہونے چاہیے تھے اور بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے. لیکن ابھی بھی ہوا ہے اور بات چیت ہوئی، اچھی بات ہے. لیکن مجھے اس سے تحفظات ہیں. ہمارے جو ایشوز ہیں جو خیبر پختونخوا کے ایشو ہے یا بلوچستان کے ایشو ہے، جو ہمارے ایشوز ہیں افغانستان کے ساتھ، جن صوبوں کے ایشوز ہیں، ان کی تو کوئی نمائندگی وہاں پہ نہیں تھی. ہمارا کیس کس نے ریزلٹ کیا وہاں پہ؟ یا تو ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں ہمارے صوبے ڈسکس نہیں ہوئے، یا جس میں دہشت گردی ڈسکس نہیں ہوئی، جس میں ہمارے بارڈرز ڈسکس نہیں ہوئے. مے بی بارڈر سے ریلیٹڈ کوئی ہوں ان کے ساتھ لوگ، لیکن خیبر پختونخوا کی نمائندگی اور بلوچستان کی نمائندگی اس میں 1% کوئی تھا ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں سو ڈیلیگیشن میں آپ نے کسی خیبر پختونخوا یا بلوچستان کی نمائندگی دیکھی جن کے آج ایشو ہیں افغانستان کے ساتھ، جن کو زیادہ سب کچھ پتہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں. باقی تو چھوڑیں، جو افغان ریفیوجیز کا مسئلہ ہے، سیفرون کے مسئلے بھی موجود نہیں تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دورہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ پہلے جانا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج آپ گئے ہیں، آپ جو ایک مینڈیٹ آپ ایک کوئی میٹنگز وغیرہ یا ہمارے صوبے کو اعتماد میں لیا، بلوچستان کو لیے، ان کی آپ ساتھ اگر 2-4 بندے اور لے جاتے اور صوبوں کی نمائندگی ہوتی تو بہتر ہوتا. صحیح. ابھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی میٹنگز کی ہیں، آپ کو اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کو، کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کو اعتماد ملیں اس مذاکرات کے اوپر. اگر آپ نے کیے ہمارے صوبے کے حوالے سے مذاکرات، اگر آپ نے نہیں کیے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ نے کیے ہیں افغان ریفیوجیز کے حوالے سے کیے ہیں، آپ نے صوبوں کے حوالے سے کیے ہیں، آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے کیے ہیں، تو ہمارے دونوں صوبائی اسمبلیوں کو اعتماد ملے. اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر وہ کہیں جائیں
ابھی بھی سال بعد سب کے ساتھ ایک مشاورت تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں صوبوں کے نمائندگان کو اس میں ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ ہمارے سبجیکٹس ہیں. ہم جو روز فیس کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں ہمیں یا بلوچستان کمیونیکیشن گیپ کیوں آتا ہے جب آپ مطلب پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا کوئی ایگو آ جاتی ہے کہ جی ہم اپنی مرضی کریں گے، ہم اپنی مرضی سے نہیں، جائیں آئی گے؟ تھنک اس میں ایگو کی ضرورت بھی نہیں. دیکھیں آپ اس میں کیا ایگو ہوگا، آپ ہر کوئی چاہتا ہے کہ صوبے میں امن ہو، صوبے میں ترقی ہو، ملک میں امن ہو، ملک میں ترقی ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایگو کی بات ہے. کوئی اگر کوئی ساتھ چلا جاتا ہے یا نہیں جاتا اس میں ایگو آ جائے گا. اگر وہ کسی کو دعوت دیتے اور وہ نہ جاتا خدا نخواستہ، تو قوم تو دیکھ رہی تھی نا کہ جی آج ہم اپنے پاکستان کے صوبوں کے امن کے لیے بات کر رہے ہیں اور ہمیں دعوت دی ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں نہیں جا رہا. لیکن یہاں تو دعوت ہی نہیں ہے، یہ بالکل سر، کسی کو لے ہی نہیں کے گئے. آپ نے بڑا پولائٹلی سب کچھ کہہ بھی دیا اور کچھ نہیں بھی کہا. تو میں کیا گلاس توڑ دوں؟ ہم چاہ رہے تھے آپ ہمیں کوئی خبر دیتے، کوئی ایکسائٹنگ خبر ہوتی. تھینک یو سو مچ سر.